ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، لوگ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، نماز تراویح ہے، سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا اور شانوں والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، قد اذلکم شہر عظیم، کہ تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر الصبر، صبر والا مہینہ آ رہا ہے، شہر المواسات، غم خاری کا مہینہ آ رہا ہے، شہر یزاد فیہ الرزق، ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے اندر رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایسا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، فیہ لیلۃ، کہ جس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور فرمایا کہ شہر فیہ انزل القرآن، کہ یہ ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ رمضان اور قرآن پاک، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن رمضان بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور دونوں آ کر سفارش کریں گے۔ رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ انی
انی منعتہ بالطعام والشہوات بالنہار، میں نے سارا دن اس کو کھانے پینے سے اور شہوات نفسانیہ سے روکے رکھا۔ اے باری تعالیٰ، یہ پورا مہینہ میرا ادب کرتا رہا، میرا احترام کرتا رہا، اسی احترام میں روزہ بھی رکھتا رہا اور کھانے پینے سے باز بھی رہا، گناہوں سے بھی باز رہا، اپنے اعضاء کو اس نے گناہوں سے بھی بچایا۔ اے باری تعالیٰ، میں اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ رمضان کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس بندے کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ اسی طرح قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور قرآن آ کر عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں نے اس کو راتوں کے وقت سونے سے منع رکھا، یہ رات کی تراویحوں کے اندر قرآن پڑھتا تھا، رات کے پچھلے پہر کے اندر قرآن پڑھتا تھا، یہ رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تو اے باری تعالیٰ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان اور قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا، اور رمضان کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں فتحت ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ہر رات اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ جس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا جس کے گناہوں کو بخشا جائے، ہے مجھ سے کوئی اولاد مانگنے والا کہ جس کو اولاد دی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے شروع میں ہی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جتنا پورے رمضان کے اندر اللہ نے لوگوں کو معاف کیا ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی آخری رات میں اپنے مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہ اس رمضان کا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر ایک نفل ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کانا کمن ادا فریدۃ فیما سواہم، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے عام دنوں کے اندر اس نے ایک فرض ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفلوں کو فرضوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ جس بندے نے رمضان کے اندر ایک فرض ادا کیا تو کان کمن ادا سبعین فریدۃ فیما سواہم، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ 70 فرض جو ہے وہ ادا کیے ہیں۔ جو بندہ نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے،
اور جو بندہ فرائض ادا کرتا ہے، ایک فرض پڑتا ہے، تو اللہ ایک کے بدلے میں اس بندے کو 70 فرائض جو ہے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے لوگ نیکی کرتے ہیں، تو عام دنوں کے اندر اگر کوئی بندہ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ 700 نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر رمضان کے اندر آپ ایک قرآن پڑھیں، ایک قرآن پاک مکمل کریں، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے 700 قرآن پاک مکمل کیے ہیں۔ یعنی 700 قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ذرا غور کرے کہ رمضان کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے اندر کسی کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ اگر ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس چیز کو نہ پائے کہ جس کے ساتھ روزہ افطار کرا سکے تو پھر کیا حکم ہے؟ صحابہ کرام کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ کھانا نہ پائے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھلا سکے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر رمضان مبارک کے اندر کوئی کسی کو من تمرات ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو روزے دار جتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور من مزقات لبن یا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ افطار کرائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو روزے دار جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر او من شربت ماء اگر کوئی کسی کو ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ افطار کرائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کرانے والے کو روزے دار جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کریں، آج کے دور کے اندر یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ لوگ افطار پارٹیاں کرتے ہیں اور جو غریب ہوتے ہیں ان کو بالکل بلاتے ہی نہیں، ان کو کھانا بالکل دیتے ہی نہیں۔ ایک تو یہ بات غلط، دوسری بات یہ کہ جو بندہ بھی کسی کو افطار کرائے اسے چاہیے کہ وہ غور کرے کہ افطار پارٹیوں کے اندر یا اپنے افطار بچت کے اندر، سحری افطاری کے بچت کے اندر کوئی چیز ایسی گھر میں نہ لے کر آئے کہ جو اسرائیل کی چیز ہے، کیونکہ اسرائیل اس وقت ایک خون خار بھیڑیا ہے اور درندہ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے کہ جس نے مسلمانوں کے قبلہ اول فلسطین کے اوپر حملے شروع کیے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے۔ لہذا جہاں پر آپ ثواب کی نیت سے کسی کی سحری افطاری کرائیں، خود کریں، تو اس کے اندر اسرائیل کی چیزیں استعمال نہ کریں۔ خیر، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، آپ تاریخ اور سیرت بھی اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا۔ الگ الگ واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی روزہ رکھا، یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، عیسائی بھی روزہ رکھتے تھے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میں بات کرنے لگا بڑی قابل غور ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے شریعت کے اندر جو آج تک کبھی غیر اللہ کے لیے نہیں کی گئی، یعنی غیر اللہ کے نام پر آج تک کبھی کسی نے روزہ نہیں رکھا۔ غیر اللہ کے نام کے اوپر نماز کی شکل کو اختیار کیا گیا
بتوں کو سجدے کیے گئے، بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، اسی طرح غیر اللہ کے نام کے اوپر قربانیاں کی گئیں، غیر اللہ کے نام کے اوپر جانوروں کو ذبح کیا گیا، اور دوسری عبادات غیر اللہ کے نام پہ اوپر کی جاتی رہی، لیکن آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی غیر اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا گیا۔ روزے کی جو عبادت ہے وہ غیر اللہ کے لیے نہیں کی گئی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند الافطار، ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ سارا دن اللہ کے حکم کے مطابق بھوک کے اندر گزارتا ہے، پیاس کے اندر گزارتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے اور پانی کے ساتھ بھی افطار کرے تو اس کی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ اللہ کے حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو اس کو خوشی ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوشی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ خوشی روحانی خوشی ہوتی ہے کہ انسان نے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا ہے۔ اور دوسری فرمایا فرحت عند لقاء الرحمن، کہ دوسری خوشی انسان کو اس وقت ہوگی کہ جس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ ذرا توجہ کریں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اپنے بندے کو روزے کی جزا میں خود جو ہے وہ عطا کرتا ہوں۔ اگر نماز پڑھے، اگر حج کرے، اگر صدقہ و خیرات کرے، اگر زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہے، کسی کی جزا جنت کا پہلا درجہ ہے، کسی کی جزا جنت کا دوسرا درجہ ہے، کسی کی جزا جنت کا 8واں درجہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، یہ میرے بندے اور میرے درمیان ایک راز تھا، بندے نے صرف اور صرف میری رضا کی خاطر سارا دن کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، میرے حکم کے مطابق بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اپنے بندے کو خود اس کی جزا عطا کروں گا۔ اور اس کو محدثین فرماتے ہیں اگر مجہول پڑھا جائے تو اس کا مطلب اور معنی یہ ہوگا وَأَنَا أُجْزَى بِهَا، کہ ہر عمل کی جزا کوئی اور ہوگی، لیکن بندہ جب میری ذات کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت والے دن میں اس کو اپنا دیدار عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو قیامت والے دن اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت والے دن کچھ چہرے انتہائی خوبصورت ہوں گے اور تر و تازہ ہوں گے، اور وہ چہرے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ میں نے شریعت کے اندر یہ پڑھا ہے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے یا تو شہید سے کیا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اس کا مقام عطا کر دیتا ہے، اور شہید جب جنت کے اندر جائے گا تو اللہ کی نعمتوں کو دے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میرے ساتھ تیرا وعدہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس شہید کو اپنا دیدار کرائے گا۔ جب شہید اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا تو وہ خواہش کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے اور میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ حدیث میں کو 10 مرتبہ تمنا کرے گا کہ 10 مرتبہ دنیا کے اندر دوبارہ لوٹایا جاؤں اور تیری راہ کے اندر شہید کیا جاؤں اور پھر میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں۔ یہ اعزاز یا تو اللہ تعالیٰ شہید کو عطا کرے گا کہ اس کو بغیر حجاب کے اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور دوسرا یہ کہ روزہ دار ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔
تو روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بلکہ پہلے قرآن کے لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں کے لیے روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی اور طہارت پیدا کرنا ہے، روزے کے اندر ایک خاص روحانیت ہے، رمضان مبارک کے اندر خاص روحانیت ہے۔ تہجد کے وقت اگر کبھی آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، جن کا مزاج ہے تہجد کے وقت رمضان میں قرآن پڑھنا، ہماری بھی ایک عمر ہو چکی ہے، لیکن جو تہجد کے وقت انسان قرآن پڑھتا ہے نا، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زبان کے اوپر، انسان کے دماغ اور دل کے اوپر اللہ کا نور اتر رہا ہے۔ آپ اس کا اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں رمضان میں، اور اس کے فوراً بعد کوئی ان کی روٹین ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت سپارہ پڑھنا، اگرچہ اگر کوئی پڑھیں، تو ان کو فوراً محسوس ہوگا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے ان کے اوپر اتر رہا ہے۔ تو رمضان کا مقصد ہے، روزہ رکھنے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد انسان کے اندر تقوی اور طہارت جو ہے اس کو پیدا کرنا ہے۔ آج ذرا غور کریں، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دو عورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں، انہوں نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی، ہمارے پیٹ میں درد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا اور ان دونوں عورتوں سے کہا کہ اس کے اندر الٹی کرو۔ جب ان دونوں عورتوں نے کہہ کی تو خون کی کہہ آئی، خون کے لوتھڑے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس چیز کی جو ہے کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے روزہ رکھ کر اللہ کی نافرمانی کی تھی، تم نے روزہ رکھ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی چغلی کی تھی اور غیبت کی تھی، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں سزا مل رہی تھی۔ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی روزے دار نہیں ہوتے، صرف ایک بھوک اور پیاس جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنے ایک وقت پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ کم من قائم لیس لہ من قیامہ، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا قیام سوائے قیام کے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیس لہ من قیامہ۔ تو ان دو حدیثوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، کئی لوگ روزہ رکھ کر اسی طرح اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح بد نگاہی کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح دوسرے کے بارے میں منفی خیالات اپنے ذہنوں کے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کر سارا دن فلموں اور ڈراموں کے اندر گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی عزتوں کو چھال رہے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آ کر جو کسی صحابی کی شکایت لگائی، حضور علیہ السلام نے چہرہ سامنے طرف کر لیا، وہ صحابی سامنے آئے، حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ اس طرف کر لیا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب اپنے حجرے سے آتا ہوں نا تمہارے پاس، تو میرا دل ہر صحابی کے لیے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، میرے دل میں کسی صحابی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی منفی سوچ نہیں ہوتی ہے، لہذا تم میرے پاس آ کر جو ہے وہ صحابہ کی شکایتیں نہ لگایا کرو، میں چاہتا یہ جس طرح میں باہر آیا ہوں اسی طرح میں دوبارہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر چلا جاؤں۔ تو آج مسلمانوں کا ایک بہترین مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھنا ہے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کو اچھالنا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کی چغلی کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، پتہ بھی ہے روزے دار ہے، دوسرے کو گالیاں نکالنی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے باوجود اسے چاہیے کہ فلم یرفس، نہ تو بد کلامی کرے
फलम यफसुक, ना वो फिस्को फजूर करे, और वलम यजहल, और रोजा रख कर जहालत वाले काम ना करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कातला हो और शातमाहु रजुलन, अगर उस बंदे के साथ कोई दूसरा बंदा झगड़ा करे, उसको गाली दे, उसको तमाचा मारे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार का हक बनता है कि उसको ये कहे कि इन्नी आना साइमन, कि मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोजे की हालत में हूं, मैं तुझे गाली नहीं दे सकता, मैं तुझे मार नहीं सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोजे का एक मयार मुकर्रर कर दिया कि रोजा रख कर इंसान ना तो खुद जाहिलों जैसे काम करे, रोजा रख कर ना गुनाहों के अंदर मुब्तला हो, रोजा रख कर ना गीबत और चुगली करे, अगर उसके बारे में कोई बात करे तो उसको कह दे उसका मामला और अल्लाह का मामला है, मैं रोजे की हालत में मैं उसको जवाब नहीं दे सकता। कितना हसीन म्यार और कितना हसीन समझ ले कि एक निसाब है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमको अता किया है कि रोजे का एहतराम कैसे करना है। आपने बेशुमार मरतबा ये वाक़या तो सुना होगा कि बुखारा के अंदर एक मजूसी था, दोपहर के वक्त बाहर आया और अपने बेटे के साथ जा रहा था। उसके बेटे ने बाजार से चीज लेकर खानी शुरू कर दी। मजूसी को गुस्सा आया, उसने जोर से थप्पड़ लगाया। था वो मजूसी गैर मुस्लिम था वो काफिर। उसने थप्पड़ लगाया कि तुम्हें पता नहीं है मुसलमानों का महीना चल रहा है, रमज़ान इसका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। कहते हैं उसके बाद जब वो मजूसी फोत हुआ तो किसी ने उसको जन्नत के अंदर देखा, पूछा मा फ़अल रब्बु का, कि तेरे रब ने तेरे साथ क्या मामला किया। उसने कहा मैं था गुनाहगार, मजूसी था, लेकिन मैंने मुसलमानों के महीने रमज़ान का एहतराम किया तो मरने से पहले उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे ईमान और इस्लाम की दौलत अता फरमाई। और जब मैं फोत हुआ तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि मलाइका इस बंदे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दो, इसलिए कि इसने मेरे महीने रमज़ान का एहतराम किया था। आज भी हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, हदीस में मौजूद है, अगर कोई बंदा रोजा नहीं रख सकता किसी तबई उज़र की वजह से, अगर कोई औरत है हमल की वजह से, हैज़ निफास की वजह से, किसी वो और शरई उज़र की वजह से रोजा नहीं रख सकती, तो शरीयत के अंदर यह है कि अगर वो बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत रोजेदार जैसा तरीका इख्तियार करे और वो छुप कर अपना लवाजमात पूरे करे और लोगों के सामने रोजे जैसी हालत में रहे, तो अल्लाह ताला उन लोगों को भी रोजेदार जैसा सवाब अता फरमाता है कि इन्होंने रमज़ान का एहतराम किया है। आखिरी हदीस में पढ़ता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न शैताना ज़िबुल इंसानी का ज़िबुल गनामी, कि बेशक शैतान वो इंसान के लिए भेड़िया है, शैतान इंसान के लिए भेड़िया है, इंसान का खुला दुश्मन है। का ज़िबुल गनामी, जिस तरह के बकरियों के लिए कोई भेड़िया होता है, जिस तरह बकरियों के लिए भेड़िया होता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसी तरह शैतान जो है वो इंसान के लिए भेड़िया है, शैतान इंसान के लिए भेड़िया है। फरमाया या खुद शाज़ाता वल कासियाता वन नाहियाता, कि भेड़िया हमेशा तीन तरह की बकरियों को जो है वो उनके ऊपर हमला करता है, उनको चीर फाड़ करता है, उनको उठा के ले जाता है। फरमाया शाज़ाता, ऐसी बकरी कि जो रेवड़ जा रहा हो और उससे वो पीछे हट जाए और अपनी अलग जमात बना लें, अपना अलग तरीकाकार बना लें और वो वहाँ जमात से हटकर पीछे चलना शुरू हो जाए। भेड़िया आता है उसे उठा के ले जाता है। वलकासियाता, फरमाया ऐसी बकरी जो सुस्त हो, जो सुस्ती करने वाली हो, कि आगे बकरियां जा रही हैं, सारे एक रेवड़ जा रहा है और वो अपनी सुस्ती की वजह से पीछे रह जाए। वन्नाहियाता, इसका माना होता है लालची बकरी, कि ऐसी बकरी हो कि सारा रेवड़ एक तरफ जा रहा है और उससे निकलकर जो है किसी एक खेत में चली जाए कि मैं वहां से ज्यादा चर लूं। तो भेड़िया आता है, इन तीन तरह की बकरियों को उठाकर ले जाता है। तो सामीन मोहतरम, मेरे प्यारे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आप इस हदीस को याद रखें और अपने जहनों के अंदर महफूज रखें कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है।
اگرچہ شیاطین جو وہ جکڑ لیے جاتے ہیں، لیکن جو انسان کا نفس امارہ ہے وہ ایسا نہ ہو کہ رکھیں اور یہ بندہ لالچ کی وجہ سے کہ میں ان سے زیادہ کھانا کھاؤں گا روزہ نہ رکھیں، یا میں بیمار ہو جاؤں گا، تو حدیث میں آتا ہے صوم و تصحم کہ تم روزہ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے گا، یعنی لالچ نہیں کرنی۔ اسی طرح سستی اور غفلت نہیں کرنی کہ لوگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں اور یہ چودھری صاحب اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تراویح سے غرض ہی کوئی نہیں ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو فکر ہی کوئی نہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے مسجدوں کے اندر کہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ایسا نہیں کرنا، نماز تراویح پڑھیں، اور یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا نا یہ ایسے نفلی عبادت ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بلکہ اس سے پہلے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن نماز تراویح جو ہے وہ پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی۔ خیر بات یہ ہے کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہوں اور وہ اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، یا ویسے نفرت کی وجہ سے، یا کسی بھی طریقے کے ساتھ وہ کہے کہ یہ جو مرضی کرتے پھرے، میں نے روزہ نہیں رکھنا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل کی طرف بلاتا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، برکتوں کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی خاص رحمتوں کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے۔ اب انسان کا اپنا ضمیر ہے، انسان کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق رمضان المبارک کو عبادت کے ساتھ گزارتا ہے، یا ویسے ہی سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، نادانی کے ساتھ، لالچ کے ساتھ جو ہے وہ رمضان کی برکتوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ سامعین محترم، جب بھی آپ سحری کے وقت اٹھے، جہاں پر آپ نے سحری کرنی ہے وہاں پر کوشش کریں کہ ہر بندہ تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیں، نہیں زیادہ پڑھ سکتے تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 رکعتیں پڑھ لیں، لیکن اپنا مزاج ضرور بنا لیں، مزاج ضرور بنائیں۔ تہجد کے وقت اٹھنا ہے، کوشش کریں کہ اس وقت 10-15 منٹ قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ صرف یہ نہ ہو کہ ہمارے کھانے کا ٹائم پہلے فجر کے بعد ہوتا تھا، ناشتہ ہم نے اس کا ٹائم ٹیبل چینج کیا ہے، رات کا کھانا لیٹ کھاتے تھے تو ہم نے افطار کے وقت کر لیا، اور باقی سارے کام ہم باقی دنوں کی طرح غفلت کے ساتھ کرتے رہے، نہیں۔ بلکہ میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا، یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 61 قرآن پاک رمضان میں مکمل کرتے تھے، تو ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم 1 قرآن پاک، کم از کم ہر بندہ 1 قرآن پاک ضرور پڑھے۔ جو اس نے پڑھا ہوگا آخری دنوں کے اندر جو اس کے فوت شدگان ہیں ان کے جو ہے وہ بخشش و مغفرت کے لیے دعا کر دیں، تو کم از کم 1 قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ اسی طرح نماز تراویح ہے، اس کا آپ ضرور اہتمام کریں، اس مسجد کے اندر بھی نماز تراویح ہوگی، قرآن پاک بھی پڑھا جائے گا، تمام احباب ضرور آئیں اور ضرور توجہ کریں کہ ہم نے اس رمضان کو غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا، ہم نے اس رمضان کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارنا۔ سارا انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتوں والے مہینے کے صدقے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے معافی کی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگے، اور جہاں رمضان شریف کے اندر آپ اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں پر خاص طور پر میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں اور جو مجاہدین ہیں ان کے حق کے اندر آپ ضرور دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ قبلہ اول کو فتح عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ مجاہدین کی غیبی مدد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔